الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ اس کے رسول کی ہر نافرمانی گناہ کہلاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی گناہ ہو، بہرحال وہ گناہ کہلاتی ہے. اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا برا اثر انسان کی زندگی پر نہ پڑے. ہر گناہ کے اثرات بد سے انسان کی زندگی ضرور متاثر ہوتی ہے. حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں یا جو پریشانیاں تم کو لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے بدعملی کا نتیجہ اور ثمرہ ہوتی ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو، معمولی سے معمولی گناہ ہو، اس کا برا اثر انسان کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے. اور صرف ایک فرد ہی کی زندگی پر نہیں، یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ بسا اوقات افراد اور قوموں کی بھی ہلاکت کا ذریعہ بنی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پچھلی امتوں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک اور برباد بھی کیا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے قوم فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کیا، پھلوں کی پیداوار کی کمی کی صورت میں پیدا کیا تاکہ وہ نصیحت اور عبرت حاصل کریں. تو بہرحال گناہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون، اس کا چین اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے. اور آج بھی جو مختلف قسم کے عذاب، کہیں طوفان کی شکل میں، کہیں زلزلے کی شکل میں، کہیں قحط سالی کی شکل میں، کہیں آپسی اور ملکی خانہ جنگی کی شکل میں، اور خون خرابے کی شکل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک اہم سبب ہمارے اور انسانوں کے گناہ ہیں. گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی تو متاثر ہوتی ہی ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے اثرات کی وجہ سے اس کے چہرے پر نور، اس کے چہرے پر رونق، اس کے دلوں میں نور، اور لوگوں کے تئیں اس کے تئیں لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت، اور اس کی رزق میں کشادگی، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں، اس کے دلوں میں بے چینی اور تاریکیاں ہو جاتی ہیں، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے تئیں بغض و نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی زندگی پر، اس کے دلوں پر ایسے ایسے اثرات بد کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابو نعیم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہر انسان کو ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے کہ اس کے تئیں لوگوں کے دلوں میں بغض و عداوت اور نفرت پیدا ہو جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو۔ فرمایا جانتے ہو وہ کیسے ہوگا؟ انسان تنہائی میں اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر مومنوں کے دلوں میں اس کے تئیں بغض و عداوت پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر معاویہ کو بذریعہ خط یہ پیغام بھیجا کہ جب کوئی بندہ روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی والا عمل کرتا ہے تو اس کا سب سے کم جو برا اثر اس دنیا میں پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے والا بھی اس کی برائیاں، اس کی مذمت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان سے آزمائے جاؤ یا ان کاموں کا تمہاری قوموں میں رواج ہو تو میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تم ان کاموں میں مبتلا کیے جاؤ۔ نمبر 1 فحش اور بدکاری۔ جب کسی قوم میں فحش اور بدکاری عام طریقے سے پھیل جائے اور علل اعلان ہونے لگے تو پھر اب سمجھو کہ اس قوم کی تباہی اور بربادی ضرور رکھی ہے۔ نمبر 2 جب کسی قوم یا کسی معاشرے کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں اس وقت آسمانوں سے بارشیں اور رحمتیں روک دی جاتی ہیں، اور اگر اس روئے زمین پر جانور اور دوسری جاندار مخلوق نہ ہو تو بارشیں کبھی بھی نہ برسائی جائے۔ نمبر 3 جو لوگ
زکوٰۃ ادا کرنے سے اپنے مالوں کو روک لیں، زکوٰۃ دینا بند کر دیں، اللہ تعالی انہیں قحط سالی میں، رزق کی تنگی میں، حاکموں کے ظلم کا شکار کر دیں گے۔ اور نمبر 4، جب لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط فرمائیں گے جو ان کے بعض علاقوں اور زمینوں تک کو قبضہ کر لیں گے۔ اور نمبر 5، جس قوم کے امام اور حاکم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ انہیں آپسی خانہ جنگی میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ 5 کام ایسے ہیں کہ جو انسان اس میں مبتلا ہوگا تو عذاب اور سزاؤں کا شکار ہو جائے گا، پریشانیوں کا شکار ہوگا، قحط سالیوں کا شکار ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، گناہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، چاہے وہ معمولی سے معمولی درجے کا گناہ ہو۔ اس کا اثر ایک تو انسان کے دل پر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا دل رفتہ رفتہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرے اس انسان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، برکتیں اٹھا دی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ گناہوں کا ارتکاب انسان کو روزی روٹی سے محروم کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ تو فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے بدلے، اس کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعضوں پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، بعضوں کو سخت اور زور آور چیخ نے آ کر دبوچ لیا، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، بعضوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور ایسا ہم نے کیا، ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یہ ان کے ظلم کا نتیجہ تھا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ گناہ کے اثرات بد صرف اسی انسان کی زندگی پر نہیں پڑتے، بلکہ اس کے زیر سایہ اس کے متعلق جتنے بھی جاندار اور جتنے لوگ اس کے ماتحت رہتے ہیں، سب پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں یا کسی گناہ کا ارتکاب ہم سے ہو جاتا ہے تو اس کا اثر صرف ہماری اپنی زندگی پر نہیں پڑتا، ہم نے دیکھا ہے اس کا اثر اپنے خادموں میں، اپنے گھر کے جانوروں میں، اپنی بیویوں تک میں اس کے اثرات کو ہم نے محسوس کیا ہے کہ سب کے سب ہماری خلاف ورزیاں کرنے لگتے ہیں، ہر ایک ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا، ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہو۔ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کو ناراض کرتا ہے کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالی تو ناراض ہوتے ہی ہیں، اس شخص کو بھی ناراض کرتے ہیں جس کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ تعالی کو ناراض کیا تھا۔ اور جب کوئی انسان دوسرے انسان کی ناراضگی کے باوجود اللہ تعالی کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالی تو اس بندے سے راضی اور خوش ہوتے ہی ہیں، اس بندے کو بھی راضی اور خوش کر دیتے ہیں جس کو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناراض کیا تھا، حتیٰ کہ اس بندے کے دل میں جس کو اس نے ناراض کیا تھا اللہ کو راضی کرنے والے بندے کا ہر عمل، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل اس کی نگاہوں میں اتنا مستحسن کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے محبت و پیار اور الفت کا معاملہ کرنے لگتا ہے۔ تو گناہ تو ایسی چیز ہے کہ اس سے بہرحال بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بچنے میں ہی ہماری دنیا و آخرت میں نفع ہے، اور کسی اطاعت و فرما برداری کے کام کرنے سے زیادہ کسی گناہ سے بچ جانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ معمولات میں تو استطاعت کو دخل ہے کہ ہر آدمی زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتا، وہاں انسان کو حکم ہے کہ جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، جتنی تمہیں قدرت ہے، اپنی طاقت اپنی استطاعت کے بقدر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، لیکن جہاں گناہ سے بچنے کی بات آئی وہاں استطاعت کا لفظ نہیں آتا، وہاں تو تمہیں ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، وہاں استطاعت کا تمہاری طاقت اور قدرت کا دخل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ وَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اسے اپنی استطاعت، اپنی طاقت، اپنی قدرت کی بقدر اسے اپنے عمل میں لاؤ، اس کام کو انجام دو۔ فَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ لیکن جب میں کسی کام سے تمہیں بچنے کا حکم دوں، کسی کام سے رکنے کا حکم کروں، اس سے پورے طور پر تم باز آ جاؤ۔ تو معمولات میں تو استطاعت کو دخل ہے، منہیات میں استطاعت کو دخل نہیں ہے، وہاں انسان کو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے بچنا ہی ضروری ہے، اور گناہوں سے بچنا نیکیاں کرنے سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، گناہ انسان کے لیے بڑے ہی نقصان کا سبب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس سے انسان کو بہرحال بچنا چاہیے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی روزیاں تنگ کر دی جاتی ہے، رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا، اس لیے کہ علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس
گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور جو دل گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے اللہ تعالی نور کو اس دل سے کھینچ لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں اور اسے روزی اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور تقوی دراصل گناہوں سے بچنے ہی کا نام ہے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہر جگہ آسانیاں پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں گناہوں سے بچنے کا پورا عہد کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ بس آج کر لیں کل سے انشاءاللہ چھوڑ دیں گے تو یہ یقین جانو کہ آپ سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے تو گناہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا، اس لیے کہ ایک گناہ انسان کو دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور پھر انسان اسی طرح آہستہ آہستہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ اللہ اس کے رسول کی لعنتوں کا مستحق بنتا چلا جاتا ہے، فرشتوں کی رحمتوں کی دعاؤں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہی گناہ انسان کے لیے مرتے وقت کلمہ پڑھنے سے محرومی کا بھی سبب بن جاتا ہے، اور پھر دنیا و آخرت میں مشکلات کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کا عہد اور عزم مصمم کریں، نہیں چھوٹتا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بہت سی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتلائی ہے، انہیں معلوم کریں، انہیں پڑھیں، لیکن بہرحال گناہوں کو چھوڑنے ہی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ بظاہر کتنا ہی بڑا ہمیں فائدہ نظر آئے، یہ بظاہر کتنا ہی بڑا ہمیں نقصان نظر آئے، یقین جانیے یہ فائدہ اس فائدے سے برابر اور بڑا نہیں ہو سکتا جو گناہ کو چھوڑنے کی صورت میں دنیا و آخرت میں انسان کو ملنے والا ہے، اور نہ یہ نقصان اس نقصان سے بڑا ہو سکتا ہے جو گناہ کو کرنے کی صورت میں انسان کو جہنم کی شکل میں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔